یاسر رشید صاحب، آپ تو اسلام آباد میں ہی موجود ہیں اور آج ہی اسلام آباد پہنچے ہیں، تو ابھی تک تو ٹیمیں وہاں نہیں پہنچیں، آپ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ اور ان مذاکرات کو لے کر، معاہدے کو لے کر ہائی ہوپس بہت زیادہ تھیں، کیا ابھی بھی ہوپس جو ہیں وہ برقرار ہیں ایسی؟ اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ کل تک معاملہ طے ہو سکتا ہے؟ اچھا، ہوپس جو ہیں وہ تو برقرار رہیں گی. ایسا تو نہیں ہے کہ خطرے کے بادل یا بے یقینی کے بادل اس حد تک منڈلا چکے ہیں کہ جس سے یہ اندازہ لگا لیا جائے کہ یہ تمام تر صورتحال جو ہے یہ ختم ہو چکی ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ٹیبل کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوں گی. امید تو ابھی بھی موجود ہے اور وہ امید کا دیا ہم ابھی بھی اپنے ہاتھ پہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ طاقتیں خطے کے اندر ایسی موجود ہیں جو یہ چاہتی ہیں اپنی پھونکوں سے وہ امید کا جو دیا ہے اس کی لو ٹمٹماتی ہوئی بجھ جائے. اگر موجودہ صورتحال آپ دیکھیں تو قطری جو فارن منسٹر ہیں ان کا کچھ دیر پہلے بیان آیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ کرائسس جو ہیں یہ کسی ایک ملک کے نہیں ہیں، یہ خطے کے کرائسس ہیں. اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے لوگوں نے باقاعدہ طور پہ رابطے کیے ہیں دنیا بھر کے اندر اور ہم نے کوشش کی ہے کہ یو ایس ایران سیز فائر جو ہے یہ مستقل بنیادوں پر ہو جائے اور اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے. ابھی اگر آپ حالیہ صورتحال دیکھیں تو اس میں تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی، ایران نے کہہ دیا کہ ہم اپنا ڈیلیگیشن نہیں بھیجیں گے، امریکہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ 2 گھنٹوں بعد یا کچھ دیر بعد ہمارا وفد روانہ ہو جائے گا. تو ایران اس وقت ایک ضدی بچے کی طرح جو ہے وہ مظاہرہ کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سیز فائر کے وقت میں کہ جب آپ اپنا آخری پنچ مارنے کے تناظر میں ان کے تجارتی جہاز کے اوپر قبضہ کریں گے، اس کے اوپر اپنا ہیلی کاپٹر اتاریں گے اور دنیا کو یہ پیغام دیکھیں گے، دیکھیں ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہیں، ہم وہ ہیں جن کی فضائی قوت بہت زیادہ ہے، ہم وہ ہیں جہاں پر جائیں جس طریقے سے چاہیں قبضہ کر سکتے ہیں، ہم وہ ہیں جو دوسروں کو تو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہاری یہ جو ناکہ بندی ہے وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، لیکن ہم جو تمہاری ناکہ بندی کریں گے ہم اصول کے تحت کر رہے ہیں. تو امریکہ بھی اس موقع کے اوپر اپنے کارڈز مضبوط کرنا چاہتا ہے. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھے تو پچھلی جو اس کی پوزیشن تھی مذاکرات کے پہلے راؤنڈ میں اس سے ذرا مضبوط پوزیشن ہو. کہ وہ پوزیشن کیا تھی کہ خطے کے اندر اس کے جتنے بھی ڈیفنس سسٹم تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، ارلی ریڈار وارننگ سسٹم کو نشانہ بنایا گیا، اس کے جو فضائی طاقت کا استعارہ سمجھے جانے والے جہاز تھے وہ گرے، ملیا میٹ ہوئے، اس میں کچھ ڈرونز جو تھے انہیں باقاعدہ طور پہ زمین پہ ہیک کر کے اتارا گیا جس کی ریورس انجینئرنگ ایران نے اگلی دہائیوں کے اندر کرنی ہے. تو اس کے پاس بھی ٹیبلز کے اوپر کارڈز تو ہونے چاہیے تھے کہ ایران کی طرف سے جو 10 شرائط ہیں اور اس کی جو 15 شرائط ہیں وہ ایران کو کہیں نہ کہیں پہ اس کی 2 شرائط پہ آمادہ کرے اور اپنی 8 منوانے کے اوپر رضامندی کا اظہار لے لے. تو اس نے وہ آخری پنچ مارنے کی کوشش کی ہے. تو اس کے مد مقابل ایران کا یہ پیغام کہ بے یقینی کی یہ فضا اور دباؤ کی یہ فضا، اس کے اندر مذاکرات نہیں ہو سکتے اور ہم مذاکرات کے لیے ٹیم نہیں بھیج رہے. تو یہ بھی بنیادی طور پہ ایک ایسا ٹیکٹک ہے کہ ان کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اگر تم ایک تجارتی جہاز پہ قبضہ کر کے یہ پیغام دینا چاہتے ہو کہ تمہارے کارڈ مضبوط ہو چکے ہیں تو یہ یاد رکھو کہ ہم نے جس نبض کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے وہ شیرگ پوری دنیا کی معیشت کو اس وقت ہلائے ہوئے ہے. تم اکیلے ہی نہیں ہو کہ جسے دنیا کے اندر یہ دعوے داری کرنی ہے کہ میں جیت گیا، میرا اقدام اچھا ہے. تو اس تناظر کے اندر وہ بھی اپنے کارڈز مضبوط کیے ہوئے ہیں. تو یہ کارڈز ہیں جو مضبوط کیے جا رہے ہیں. ٹیبل کے اوپر بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. نہ تو اتنی سخت ایران کی ہے کہ مزید بمباری برداشت کرے، نہ ہی امریکہ کی ہے کہ اس کی جو دفاعی قوت ہے اس کے اوپر مزید ضربیں لگتی رہیں، اس کے اتحادی اس سے مترفر ہوتے رہیں اور جو عرب ممالک ہیں اس کے اوپر پریشر بلڈ کرتے رہیں کہ $1 ٹریلین کی جو انویسٹمنٹ مستقبل کے اندر ہم نے کرنی ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک لگ جائے گا کہ جب ہماری ہی استطاعت نہیں رہے گی تو ہم انویسٹمنٹ کس طریقے سے کریں گے. یاسر، آپ یہ بتائیے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے مورل وکٹری بھی چاہتے ہیں ساتھ میں. اب وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں، ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں کہ جس سے معاہدہ نہ ہو یا مذاکرات میں تعطل پیدا ہو جائے. اب ٹیمیں انہوں نے اپنی ایڈوانس ٹیمیں تو اسلام آباد بھیج دی ہوئی ہیں. جے ڈی وینس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ 2 بجے پاکستانی وقت کے مطابق جو ہے وہ روانہ ہوں گے اور دیکھتے ہیں وہ کب پہنچتے ہیں. اگر امریکی ٹیمیں یہاں پر موجود ہوں اور ایران جو ہے وہ یہاں پر نہ آئے تو ٹرمپ تو کہیں گے دیکھیں ہم چاہتے ہیں لیکن ایران نہیں چاہتا، ہم تو مذاکرات چاہتے ہیں، ایران نہیں چاہتا، ہم تو معاہدہ کرنے آئے ہیں، ایران نہیں آ رہا، تو پھر اب ہم جو دل ہمارا کرے گا ہم کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے اس پر؟
اچھا اگر میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ ایک پہلوان ہے، تگڑا پہلوان ہے، دنیا میں اس کا نام ہے اور اس کے جو آباء و اجداد تھے ان کا بھی نام ہے، اکھاڑے کے اندر ان کی پوزیشنز بڑی مضبوط ہوتی ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ لڑائی کے دوران کوئی چکمہ دے کے اس سے کم مضبوط پہلوان جو ہے اسے تھپڑ رسید کر کے لائن سے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اب وہ کھڑا سوچ رہا ہے کہ ایک طرف دوسرے لوگ کھڑے ہیں، انہیں یہ پتا ہے کہ اب ان کی لڑائی ہوئی تو لڑائی میں تمام کے تمام خانوادے اتر آئیں گے اور ایک دوسرے پہ تھپڑ اور مکے اور لاتیں رسید کریں گے اور نقصان سبھی کا ہوگا۔ اب اس میں سے کوئی ایک بزرگ اٹھ کے دونوں کو سمجھا رہا ہے کہ نہیں یار بس کرو۔ وہ جو کم مضبوط پہلوان ہے اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یار وہ مضبوط تو ہے، ابھی اس کا دھیان نہیں تھا، ابھی یہ پاگل ہے، ابھی یہ کسی اور موڈ کے اندر ہے، اگر ان کا کوئی سنجیدہ اور پیچھے سے خانوادے کا فرد آ گیا تو پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی جان بس کر دو۔ اب اسے ایک تھپڑ رسید ہوا، اس کا وہ جو بیچ میں ایک عنصر ہے اس کی تمام تر صورتحال کے اندر پسماندگی کے حوالے سے وہ نہیں جا رہا، اس وجہ سے وہ حتی الامکان یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ پھر سے ہو، کسی طریقے سے میں یہ بتا سکوں کہ یہ جو تھپڑ رسید کر کے گیا تھا اس وقت میرا دھیان نہیں تھا، یا اس نے جو کیا وہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مذاکرات جب ہو رہے تھے تو اسی مذاکرات کے دوران ایران کے اوپر حملہ کیا گیا، دنیا نے ایران کا نیریٹو بائی کیا کہ دیکھیے ہم تو مذاکرات کے لیے ٹیبل پہ موجود تھے، یہ امریکہ تھا جس نے پیٹھ میں چھرا گھونپا، اور یہ پہلی بار نہیں ہے، مکارانہ سوچ ہے، سفاکانہ سوچ ہے، اور یہ اس کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ آپ ہمارے مذاکرات کی پوری ایک ٹائم لائن نکال کے دیکھ لیں، جب جب اس نے حملے کیے ہیں اس وقت ہم مذاکرات کی میز پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دنیا نے اس نیریٹو کو بائی کیا ہے، اسی وجہ سے امریکہ کے اتحادی اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اب اس موقع کے اوپر وہ حتی الامکان یہ کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ٹرمپ کا جو سوشل ٹروتھ اکاؤنٹ ہے وہ کچھ دن کے لیے بند کر دیا جائے تو شاید صورتحال جو ہے وہ قابو میں آ جائے۔ اب وہ بار بار اس امکان کو روشن کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو مذاکرات کی میز پر آئے، ہم نے اپنے وفود روانہ کرنے کے حوالے سے بار بار بیانات دیے، ہم تو پورا جسچر دے رہے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی قوم کو پھر سے عظیم تر بنائیں، ان کی معیشت کی بحالی کریں، ان کے منجمد اثاثے بحال کریں، ان کو دنیا کے اندر پھر سے ایک سپیس دیں، اور ہم ان کے لیے سارا منظرنامہ بنا رہے تھے۔ لیکن یہ ضدی بچے ہیں، یہ ضدی سوچ والے ہیں، یہ اکڑے ہوئے ہیں، یہ ٹیبل کے اوپر نہیں آ رہے۔ انہوں نے جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کو ناکام کیا ہے اور انہوں نے سیز فائر معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کی ہے۔ یہ ٹرمپ کی اپنی ایک سوچ ہے، انہیں ایک مورل گراؤنڈ چاہیے، انہیں ایک نیریٹو چاہیے جو آنے والے دنوں کے اندر جب کانگریس کے اندر یہ چیزیں پیش کی جائیں گی کہ جس میں ایران کے منجمد اثاثوں کو بحال کرنے کے حوالے سے ایک قرارداد پیش کی جائے گی، وہاں پر مورل ویلیو ڈونلڈ ٹرمپ کو حاصل ہونی چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو اس اقدام کے حوالے سے غلط ثابت نہیں ہونے دینا، اس کو ان کی یقین دہانی چاہیے۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب جے ڈی وینس پاکستان کے اندر موجود تھے، ایرانی لوگوں کے اندر ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ جہاں سے وہ مذاکرات ناکام ہوئے وہ ایک فون کال جو ڈونلڈ ٹرمپ کو کی گئی اور انہوں نے بینجامن نیتنیاہو سے رابطہ کیا، یا بینجامن نیتنیاہو کا ڈائریکٹ فون جے ڈی وینس کو آیا تھا، اور اس کے اندر بات چیت یہ ہوئی کہ انہیں بظاہر یہ کہا گیا کہ ابھی مذاکرات کو آپ طول دیجئے، کسی حتمی نقطے کے اوپر نہ پہنچیے گا، ہمیں لبنان کے اندر اپنے مزید اہداف کچھ حاصل کرنے ہیں، وہ جب کر لیں گے تب سیز فائر ہوگا اور پھر یہ صورتحال جو ہے وہ کسی ایک نقطے کے اوپر مرکوز ہوگی۔ تو یہ مورل ویلیوز وہ اپنے تئیں لینا چاہتے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے۔ اسی طریقے سے ایران اپنی سوچ کے اندر مورل ویلیوز پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے کہ ایران نہیں چاہتا کہ 1 لاکھ سے زائد رہائشی عمارتیں ان کی بل واسطہ یا بلا واسطہ یا جزوی طور پہ یا مکمل طور پہ متاثر ہوئی ہیں، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے برجز جو متاثر ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ہاسپٹلز جو متاثر ہوئے، ان کی یونیورسٹیز جو متاثر ہوئی، ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ اسیسینیٹ کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب کو بہت بڑا ڈنٹ پڑا، وہ نہیں چاہتا کہ 40 روزہ اس استقامت کے بعد وہ گھٹنے ٹیکے اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر آمادگی کا اظہار کر دے۔ ایرانی عوام کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ پچھلے جو مذاکراتی ادوار تھے اس کے اندر ایک فہرست امریکہ کی طرف سے پیش کی جاتی تھی اور ایران اس میں سے کہتا تھا اچھا اتنی چیزیں نکال دیں، اتنی رکھ لیں۔ ایرانی قوم کے مطابق اور ایرانی سوچ کے مطابق اب پوزیشن یہ ہے کہ ڈیمانڈز ہماری ہیں، نکات ہمارے ہیں، اب امریکہ ہم سے یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی چیزیں رکھ لیں اور
اور اتنی چیزیں نکال دیں. وہ کہتے ہیں یہ فلپ ہو چکی ہے ساری سچویشن. اب اس فلپ ہوئی سچویشن میں ایک طرف مورل گراؤنڈز کو بحال رکھنا ہے, دوسری طرف اپنے مقاومت کے منظرنامے کو بحال رکھنا ہے, اور اسی کی جنگ جاری ہے. یہ کچھ دیر تک جاری رہے گی جب تک یہ حتمی نتیجہ کوئی نہیں نکل آتا. جی, بڑے اہم نکات یاسر آپ نے اٹھائے ہیں. اور جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ یو ایس جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ ٹرافی جو ہے وہ اپنے پاس لے کے جائے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی دماغی حالت جو ہے سب کے سامنے ہی ہے. انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو اس کا ذمہ دار, اس کی ناکامی جو ہے وہ جے ڈی وینس پر جائے گی. اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ کریڈٹ میرا ہے. تو بہرحال ایران کی اندر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ یو ایس جو ہے وہ میدان جنگ میں یہ پوری جنگ جو ہے وہ ہارا ہوا ہے, لیکن مذاکرات کی میز پر وہ جیتنا چاہتا ہے.